الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو اور اختلاف مت کرو. تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اور صبر اختیار کرو، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. محترم حاضرین، بات چل رہی تھی منہج سلف. منہج سلف میں سے ایک اہم مسئلہ اور منہج وہ یہ کہ ہمارے اسلاف ہمیشہ اتحاد اور اتفاق پر زور دیا کرتے تھے. متحد رہنا، متفق رہنا، یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا منہج تھا، مذہب تھا. اور دین اسلام ایک ایسا عظیم دین ہے جو لوگوں کو متحد رہنے کی دعوت دیتا ہے اور الفت کے ساتھ متحد رہنے کی دعوت دیتا ہے. کسی بھی طرح کا اختلاف کرنے اور اس سے بچنے کی واضح طور پر نصیحت کرتا ہے. ہمارے اسلاف نے نصیحت کی ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اور آج امت مسلمہ کا جو حال ہے محترم حاضرین، پوری دنیا میں آج ہم اگر بزدل ہیں، ہماری ہوا اکھڑی ہوئی ہے، تو اس کا اصل سبب اختلاف ہی ہے. ان تمیم الداری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین نصیحۃ قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعاماتہم. صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین نصیحت کا نام ہے. الدین نصیحت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یہ نصیحت کیا ہے، دین کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے. اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی، اس کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی، اس کے رسولوں کے ساتھ خیر خواہی، مسلم حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی. خیر خواہی کا یہ مسئلہ، یہ دین الدین نصیحت، یہ دین اسی کا نام ہے. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں محترم حاضرین کے ایام، یہ جو ذی الحجہ کے ایام چل رہے ہیں، مبارک ایام ہیں اور اس میں اعمال صالحہ کی بڑی فضیلت ہے دوسرے ایام کے مقابلے میں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج جن مسلمانوں کو بازاروں میں چوراہوں پر تکبیر بلند کرنا چاہیے تھا، وہ آج گانے بجا رہے ہیں، ڈی جے بجا رہے ہیں، ٹیمپو پہ لگا کے خوب مائک بجا رہے ہیں. جن مسلمانوں کو جمع ہو کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا چاہیے تھا، وہ ان ایاموں میں چوراہوں پر جمع ہو کے شور شرابہ کر رہے ہیں. جن انبیاء علیہ السلام کی یہ سنت تھی کہ وہ بازاروں میں شور شرابہ نہیں کرتے تھے، ان انبیاء علیہ السلام کو ماننے والے آج مسلمان الیکشن کے نام پر بازاروں چوراہوں پر شور شرابہ کر رہے ہیں. جن ایام میں ہمیں صدقہ کر کے، خیرات کر کے، نیک اعمال کے ذریعے لوگوں کو آرام اور راحت پہنچانا چاہیے تھا، آج الیکشن کے نام پر محترم حاضرین لوگوں کو راستے جام کر کے تکلیف دی جا رہی ہے. جن ایام میں محترم حاضرین ہمیں راتوں میں جاگ کر قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے تھا، تہجد کی نماز پڑھنا چاہیے تھا، فجر کا اہتمام کرنا چاہیے تھا، آج الیکشن کے نام پر ان ایاموں میں محترم حاضرین جگہ کیا جا رہا ہے. جن ایاموں میں ہمیں اپنا مال قربانی پر صدقہ خیرات میں خرچ کرنا چاہیے تھا، آج امت مسلمہ کی بڑی اکثریت الیکشن میں بم بارود پھوڑنے، پٹاخے پھوڑنے کے نام پر خرچ کر رہے ہیں. کیا یہ طرز عمل ہمارا منہج سلف کے مطابق ہو سکتا ہے؟ محترم حاضرین، میں ایک بات کی طرف جو اس شہر کی سب سے اچھی اور بہترین بات ہے اور خوبی ہے، جس میں اتحاد و اتفاق کی ایک بہت بڑی مثال ہے، اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. اور وہ یہ کہ اس شہر میں تمام مکتبہ فکر کے لوگوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ کسی کی شادی میں، بارات میں اگر بینڈ باجا بجے گا تو اس کا نکاح نہیں پڑھایا جائے. تمام مکتبہ فکر اس بات پر متفق ہوئے. جب سے یہ لعنت ختم ہو گئی، اب کسی کی بھی بارات میں ڈھول تاشے نہیں بجتے. الحمدللہ یہ اتحاد و اتفاق کی خیر و برکت ہمارے سامنے ہے. تو کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ آج ہم اسی طرز عمل پر تمام مکتبہ فکر کے لوگ جمع ہو کر الیکشن کا بھی ایسے ہی بائیکاٹ کریں کہ جس الیکشن میں ریلی کے نام پر ڈھول تاشے بینڈ باجے بجائے جائیں گے، پٹاخے پھوڑے جائیں گے، اس میں ووٹ نہیں ڈالا جائے گا، اس کو ووٹ نہیں دیا جائے گا؟ اب آپ کہیں گے نہیں، نکاح کا مسئلہ دین کا مسئلہ ہے، الیکشن کا مسئلہ دنیاوی مسئلہ ہے. تو کیا دنیاوی مسئلہ الیکشن کا ہے تو کیا ہم آزاد ہیں؟ کیا ہم جو چاہے وہ کریں؟
کیا ہمیں کوئی باس پرس کرنے والا نہیں ہے؟ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا محترم حاضرین کہ اگر یہ الیکشن دین کا معاملہ نہیں دنیاوی معاملہ ہے تو اس میں تو ہمیں اپنی توحید کی دعوت کو عام کرنا چاہیے، اتحاد و اتفاق کی ایسی مثال پیش کرنا چاہیے تھا، ایسی مثال بن کر آنا چاہیے تھا کہ دیکھو یہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی الیکشن لڑتے ہیں۔ ان الیکشنوں میں، ریلیوں میں ڈھول تاشے، نعرے بازی، بم پٹاخے پھوڑ کر لوگوں کو تکلیف دی جا رہی ہے، کیا اس کا حساب، کیا اس کا سوال اللہ رب العالمین اس امت مسلمہ کے جو رہبر ہے اس برہانپور شہر کے، ان سے نہیں پوچھا جائے گا؟ آج کسی محلے میں جا کر ریلی کے نام پر لاؤڈ اسپیکر بجائے جا رہا ہے، بم پھوڑے جا رہے ہیں، کوئی ضعیف آدمی ہے، کوئی بیمار آدمی ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی پڑھنے والا پڑھائی کر رہا ہے، کوئی گھر میں عورتیں عبادت کر رہی ہے، کوئی آرام کر رہا ہے، کوئی کسی کام میں مصروف ہے، ان کو سب کو تکلیف ہو رہی ہے، سب ڈسٹرب ہو رہے ہیں، لیکن کسی کے کانوں پر جون نہیں رنگ رہی ہے، بلکہ الیکشن کے نام پر، ریلی کے نام پر یہ سب کر کے وہ ایسے سمجھ رہے ہیں جیسے بہت زیادہ ثواب کمانے والے، بہت زیادہ اجر ملنے والا ہے۔ تو یہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ یہ ذمہ داری ہماری بنتی ہے محترم حاضرین، ہر قائد، ہر لیڈر، ہر عالم، ہر رہبر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس برائی کی طرف توجہ دے۔ الیکشن اچھے انداز میں بھی لڑا جا سکتا ہے، یہ الیکشن جس انداز میں لڑا جا رہا ہے آپ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کیا اس میں اتحاد و اتفاق نہیں نظر آ رہا ہے؟ ایک ہی گھر، خاندان، ایک ہی محلے کے لوگوں کے دل آپس میں برے ہوتے جا رہے ہیں، ایک ہی گھر والے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو رہے ہیں، ایک ہی رشتہ دار، ایک ہی خاندان کے لوگ ایک دوسرے کے تعلق سے اپنے دلوں میں بیر رکھ رہے ہیں۔ تو یہ کیا یہ کسی طریقے سے ہمارے خیر خواہی کی بات ہے؟ نہیں، دین تو خیر خواہی کا نام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی، آپ نے فرمایا کہ صحابہ نے عرض کیا کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر ہوگا؟ زمانہ خیر القرون کا جو زمانہ صحابہ کرام نے دیکھا، تو کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جہنم پہ کھڑے ہوئے لوگوں کو آواز دیں گے اور کھینچ کھینچ کے جہنم میں ڈالیں گے جو ان کی آواز پر جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا اگر ہم ایسا زمانہ پائیں تو ہم کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم امت مسلمہ کے ساتھ رہنا، مسلم حکمرانوں کے ساتھ رہنا۔ لیکن محترم حاضرین، آج مسلم حکمرانوں کا کیریکٹر اور کردار کیا ہے؟ کیسے فتنے کے دور میں ایک مسلمان کے کس کے ساتھ رہے، کیسے رہبر کے ساتھ رہے؟ تو آج ضرورت اس بات کی ہے محترم حاضرین، اور شروعات کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم منہج سلف کے ماننے والے ہیں تو ہمیں منہج سلف لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، اتحاد و اتفاق قائم کرنا ہے۔ اس الیکشن کی وبال کو ہم اچھے انداز میں بھی حل کر سکتے ہیں، اس کی دعوت کر سکتے ہیں کہ بھائی الیکشن کر رہے ہو، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ریلی نکال رہے ہو، اچھی بات ہے، آؤ بم بارود پھوڑنے کے بجائے، گانے بجانے کے بجائے کوئی دعوتی پروگرام رکھو، وہاں لوگوں کو جمع کرو، وہاں اچھی بات بتاؤ۔ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اچھی شروعات کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن ضرورت اس بات کی محترم حاضرین کہ ہم اتحاد و اتفاق کی طرف توجہ دیں اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ ہماری جو ذمہ داریاں وہ یہی ہے کہ ہم منہج سلف کی دعوت کو عام کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں منہج سلف کی دعوت کو عام کرنے کی ایک توفیق عطا فرمائے، اتحاد و اتفاق قائم کرنے کی ایک توفیق عطا فرمائے، اور الیکشن کے نام پہ جو خرافات ہو رہی ہے اس سے بچنے، اس کو دور کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور تمام مکتبہ فکر کے لوگوں کو اس بات کی فکر پیدا فرمائے کہ وہ اس برائی کو نوٹس کرے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر